یہ جو میرے 2 سال گزرے ہیں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سٹرگل تھی، کیونکہ اس میں چیلنجز بہت تھے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں وہ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جو یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بڑا شور سنتے ہیں، آپ تباہ ہو گیا ملک۔ چھوٹا سا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سب اکٹھا ہو گیا، اور وہ 2 سال مسلسل اس گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش میں۔ اقتدار میں آئے تو ملک تباہ حال تھا، معیشت بھی کریش کر چکی تھی۔ 2 سال میں زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد کرنا پڑی، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست کے راستے پر ڈال دیا۔ پہلی بار طاقتور کو قانون کے نیچے لانے پر سب اکٹھے ہو کر ملک تباہ ہونے کا شور۔ مخالفین پہلے دن سے حکومت گرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں خصوصی انٹرویو۔ جو سارا ایلیٹ ہے وہ جو شور مچاتا ہے، جو ان کو اگر آپ نیب میں بلاتے ہیں تو 200 لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ وہ ایلیٹ مانتی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے ان کی پریویلیج پوزیشن ہے۔ عدالتی فیصلے پر مجھے کیوں نکالا کا سوال نیب ایلیٹ کلاس کو طلب کرے تو 200 لوگ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اپوزیشن کی لیڈرشپ نے ملک کنگال کر دیا، اب اپنی چوری بچانے کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں، این آر او بھی مانگ رہے ہیں۔ ایسا کیا تو یہ ملک سے غداری ہوگی۔ حزب اختلاف کی 34 ترامیم کا مطلب نیب کو ختم کرنا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ 2 سال ہو گئے ہیں عثمان کے اوپر، کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ یہ جو الزام لگا ہے اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا، یہ اتنا مذاق ہے۔ بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم نے پھر کھل کر عثمان بزدار کی حمایت پر الزامات 2 سال سے جاری۔ آئی بی سے ایک چیز چیک کراتا ہوں، شراب کا لائسنس دینے کا الزام بھی مذاق ہے۔ سب سے بڑے صوبے کے سربراہ کو بلانے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ افسوس پارٹی کے اندر لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان میں سے بعض خود وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ عمران خان۔ چینی کی قیمت اوپر گئی تو فرینسک انکوائری کر رہے ہیں، چیزیں ہو گئی کہ انہوں نے جو بروکرز ہیں وہ ان کے فرنٹ مین نکلے۔ یہ اب ہورڈنگ کر رہے ہیں جا کے سندھ کے اندر، کیونکہ ہماری گورنمنٹ وہاں نہیں ہے۔ جب تک یہ قانون کے نیچے نہیں آتے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے۔ اس کی مجھے افسوس بہت ہوا۔ خیر ابھی گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا۔ چینی کمیشن کی فورینزک انکوائری میں سب کچھ سامنے آ گیا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے واجد ضیاء کو دھمکی دے کر تحقیقات روکنے کا کہا۔ بروکرز بھی ان کے فرنٹ مین نکلے۔ جہانگیر ترین نے میرے ساتھ 8 برس سب سے زیادہ محنت کی۔ شوگر انکوائری میں ان کا نام آنے پر افسوس ہوا، تاہم ابھی وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہوئے۔ سفارشات اداروں کے پاس ہیں، اب وہی فیصلہ کریں گے۔ عمران خان کی گفتگو۔ بڑی ڈسکشنز کی آئی پی پیز کے ساتھ، یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے۔ اب یہ بڑی زبردست سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ یہ جو پہلے سائن کیے ہوئے تھے، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں بڑی کک بیکس لی گئی ہیں، پیسے بنے ہیں ان کے اندر۔ مہنگی بجلی بنا کر سستی بیچ رہے ہیں۔ آئی پی پی اب زبردست سیٹلمنٹ کی نظر آ رہا ہے کہ سابق دور میں جو معاہدے کیے گئے ان میں بڑی کک بیکس لی گئیں، عوام کے بجائے کسی اور کو فائدہ پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم کا ماضی کے تمام معاہدوں پر نظر ثانی کا اعلان۔ کراچی میں میٹروپولیٹن سسٹم بننا چاہیے۔ بارشوں کے بعد چیئرمین این ڈی ایم اے کو کراچی بھیجا۔ شہر قائد میں فنڈز خرچ کرنے کا پلان بھی بنا لیا، اب حالات بہتر ہوں گے، وزیر خان۔ یہ ایلائی ہمارا سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے اس باری بھی مشکل ترین وقت پہ کی ہے،
اور یہ جو آپ وائیں سنتے ہیں کہ سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے، بالکل غلط ہیں. ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا. سعودی عرب انتہائی اہم اتحادی، اختلافات کی خبریں درست نہیں، فلسطینیوں کو حق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے. سردیوں میں چینی صدر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. سب سے پہلی جو ہم نے غلطی کی نا، وہ ہماری جو میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ آتے ہی ایسے اسٹیبلش ہوگی جیسے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. احتساب اتنی بنیادی چیز ہے کہ اس کا بیانیہ جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اور تیسری میرے خیال میں ایک جو کمزوری رہی ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں. میڈیا سے تعلقات خراب کرنا بڑی غلطی تھی. احتساب کے بیانیے کو درست طور پر ہینڈل نہیں کر سکے. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی تیسری ناکامی ہے. اسد عمر کی دنیا نیوز سے گفتگو. توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت کا آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں منجمد کرنے کا حکم. سابق صدر کی 2 BMW اور لیکسس گاڑیاں منجمد کرنے کے حوالے سے نیب کے فیصلے کی توثیق. نواز شریف کی مرسیڈیز بھی شامل. پنجاب میں اسکولز 15 ستمبر سے اوپن. پہلے مرحلے میں 5ویں سے 10ویں کلاسز کے آدھے طلبہ کو بلانے کی اجازت. ایک روز آنے والے اسٹوڈنٹس اگلے دن چھٹی کریں گے. نرسری سے 4تھی جماعت کا فیصلہ بعد میں ہوگا. کورونا کی شدت میں نمایاں کمی. 24 گھنٹے میں 15 اموات. ملک بھر میں 2,89,832 مریض. سندھ میں 1,26,425. پنجاب میں 95,611 افراد متاثر. خیبر پختونخوا میں 35,337 اور بلوچستان میں 12,321 کیس. لاہور میں لوڈ شیڈنگ عذاب. شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی 5 سے 6 گھنٹے غیر اعلانیہ بندش. شدید گرمی میں شہری مشکلات سے دوچار. پانی کی بھی قلت. اس نے کہا کہ بوری بند لاش ملے گی تو یہ سب کو کہتا تھا. وہ راشد لطیف MQM کا نام لیتا تھا. وہ کہتا تھا الطاف میرا باپ ہے. اب کیوں نہیں کہتا میرا باپ ہے؟ اس نے کہا کہ کیا کہتے ہیں یہ میچ فکسنگ انوالو ہے. تو آئے قسم کھائے. کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے سب سے زیادہ استعمال کیا. جاوید بھائی اس کو لے کے آئے تھے. جاوید میاں دادی لے کے آئے تھے نا. سب سے زیادہ چھرے اس کو گھونپے ہیں. راشد لطیف سب کو بوری بند لاش ملنے کی دھمکیاں دیتے تھے. اپنی کپتانی کے لیے پوری ٹیم کو قربانی کا بکرا بنا دیا. سب سے زیادہ خنجر خود کو لانے والے جاوید میاں داد کو ہی گھونپے. سلیم ملک نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایلیٹ طبقے کو نیب بلائے تو 200 لوگوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں. اگر عدالت فیصلہ دے تو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. پہلی مرتبہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے اقدامات اٹھائے تو یہ اکٹھے ہو گئے. شور مچایا جاتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ 2 برسوں سے ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم آج دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں تفصیلی گفتگو. جو سارا ایلیٹ ہے وہ جو شور مچاتا ہے، جو ان کو اگر آپ نیب میں بلاتے ہیں تو 200 لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. ان کو جب بلاتے ہیں وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. وہ ایلیٹ مانتی نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے ان کی پریولیج پوزیشن ہے. تو پہلی دفعہ پاکستان میں وہ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جو یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ بڑا شور سنتے ہیں. آپ تباہ ہو گیا ملک. وہ سارا جو ایک چھوٹا سا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے وہ سب اکٹھا ہو گیا اور وہ 2 سال مسلسل اس گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش میں ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ چینی کی فورینزک انکوائری پر کئی چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خط میں واجد ضیاء کو دھمکی دی اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جولائی میں پورے سال سے دگنی چینی بیچی گئی ہے. انویسٹیگیشن جب کرائی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چینی پنجاب سے سندھ لے جا کر ذخیرہ کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں PTI کی حکومت نہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جتنا مرضی بلیک میل کر لیں قانون کے نیچے آنے تک انہیں چھوڑا نہیں جائے گا.
जब चीनी की कीमत ऊपर गई, हमने इंक्वायरी करवाई, फोरेंसिक इंक्वायरी की। जब फोरेंसिक इंक्वायरी कर रहे थे तो उनकी चीज़ें निकलनी शुरू हो गई कि इन्होंने जो ब्रोकर्स हैं वो इनके फ्रंटमैन निकले। शुगर मिल एसोसिएशन ने धमकी, लेटर में धमकी दी वाजिद ज़िया को, FIA को। इनसे बातचीत, हमने कहा बातचीत से सेटल करें। पता चला कि पंजाब के अंदर दुगनी चीनी बेची गई है, यानी चीनी गायब, जो हर साल हर महीने में चीनी होती है उसी दुगनी जुलाई में चली गई है। हमें समझना है। फिर आज जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पता चला चीनी सिंध जा रही है। सिंध में तो खुद शुगर मिलता है, तो उधर कैसे चीनी जा रही है पंजाब से? ये अब होर्डिंग कर रहे हैं जाके सिंध के अंदर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वहां नहीं है। जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें, गवर्नमेंट को कहें कि हम गवर्नमेंट घर आते, इनके जब तक ये कानून के नीचे नहीं आते हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पिछले 7-8 साल में उनके साथ जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की वो जहांगीर तरीन है। शुगर इंक्वायरी में उनका नाम आया तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अभी वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने रफीक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमीशन की सिफारिशात इदारों के पास चली गई हैं, अब वही इस सिलसिले में फैसला करने के मजाज होंगे। जहांगीर जो मेरी स्ट्रगल थी पिछले 7-8 साल में, जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है। और जो बदकिस्मती है कि जब ये हमें प्रोब की शुगर के ऊपर, तो उसके अंदर जाहिर है कि जहांगीर भी बीच में आ गए। इसकी मुझे अफसोस बहुत हुआ। खैर अभी गिल्टी तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन बाहर ये अब बाकी फैसला करेंगे इदारे। जो फाइंडिंग्स हैं कमीशन की वो इदारों के पास चलेगी, हैं वो फैसला करें। वजीर आजम इमरान खान ने अपने इस इंटरव्यू में एक बार फिर वजीर आला पंजाब की हिमायत खुलकर की है। उन्होंने कहा कि 2 बरसों से उस्मान बुज़दार के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। IB से एक चीज चेक कराता हूं, शराब लाइसेंस देने का इल्जाम महज मजाक है। ये भी कहा कि सबसे बड़े सूबे के वजीर आला को बुलाने से शकूक व शबहात पैदा हुए। अफसोस के पार्टी के अंदर लोग भी इस तरह की बात करते हैं। इनमें से बाज़ वजीर आला बनना चाहते थे। 2 साल हो गए हैं उस्मान के ऊपर, कोई कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। IB से मैं एक चीज को चेक करवाता हूं, एक जो इसके ऊपर इल्जाम लगा मैं चेक करता हूं। ये जो इल्जाम लगा इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है। वो एक्साइज का काम है वो देना, वो यानी उसके ऊपर उसको नैब पे बुला लिया। मेरे ख्याल में मैं बड़ा इस पे करता हूं कि चीफ मिनिस्टर के एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। वो एक और कोई रिंग रोड का इल्ज़ाम लग गया। वो मुझे सारा इशू पता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अंदर भी लोग हैं जो कि ये इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खारजा पॉलिसी पर भी खुलकर बात की। कहा कि सऊदी अरब हमारा इंतहाई अहम इत्तेहादी है, इख्तलाफात की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह कायद आज़म कह चुके हैं, फलस्तीनियों को हक मिलने तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ वाबस्ता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सर्दियों में चीनी सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.